السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ لاسٹ ٹائم ہم کمپنی لا اسٹڈی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ کمپنیز کیوں ضروری ہیں، وائی دا کمپنیز آر انکارپوریٹڈ، اینڈ مور امپورٹینٹلی ہاؤ دیز کمپنیز آر انکارپوریٹڈ، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون سے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ سب ان ڈیٹیل اسٹڈی کیے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ، ایک نہیں بلکہ دو، میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بات کی. دیز آر دا پرائمری ڈاکیومنٹس. یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، میمورینڈم اور آرٹیکل جنہیں ہم کہتے ہیں، دیز آر دا لیگل ڈاکیومنٹس. اب ان ڈاکیومنٹس میں کیا کچھ دیا ہوتا ہے، وی ہیو اسٹڈیڈ آل دیٹ. اب یہ دو ڈاکیومنٹس جو ہیں، ان میں بیسک فرق کیا ہے، پوائنٹس آف ڈسٹنکشن کیا ہے، یہ ہم نے اسٹڈی کیے. کہ پرائمری ڈسٹنکشن کہ یہ بیسک لیگل ڈاکیومنٹ آف اے کمپنی آن دا بیسس آف وچ اے کمپنی از گرانٹیڈ انکارپوریشن along with other documents, no doubt, but this is of paramount importance. Whereas articles of association, that's very important, but that is subordinate to memorandum of association. یہ جس کو میمورینڈم کہتے ہیں، یہ پرائمری ڈاکیومنٹ ہے. آرٹیکلس they are subservient to it. یہ لا کی لینگویج ہے کہ جب کہیں کانفلکٹ ہوگا تو وہاں پر میمورینڈم ول پریویل، ناٹ دی آرٹیکلس. اب یہ میمورینڈم آپ نے دیکھا کہ کیا ہے. دس یو کین کال دس از دا کانسٹیٹیوشن آف دی کمپنی with respect to its conduct and operations and its dealings with the outside world. Whereas articles of association, it has the rules and regulations to conduct the business of the company. اس لیے ہم نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی، یہ جو آرٹیکلز ہیں، these are the doctrine of indoor management. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ میمورینڈم کے بیسس پر the incorporation is granted to a company. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ صرف میمورینڈم کے بیسس پر انکارپوریشن نہیں ہو سکتی. You can raise this question. We have studied so many other documents. Fee and all others. فی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو آپ کی کمپنی کی انکارپوریشن نہیں ہو سکتی. سو ایوری پوائنٹ وچ وی ہیو ڈسکسڈ، ایوری ڈاکیومنٹ وچ وی ہیو ڈسکسڈ، دوز آر آل امپورٹینٹ فار گیٹنگ دی کمپنی انکارپوریٹڈ. لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے، اس کے بیسس پر جو ہے انکارپوریشن گرانٹ کی جا رہی، کیونکہ ریلیونٹ انفارمیشن وہ سب میمورینڈم میں پرووائڈ کیا جاتا. اب میمورینڈم آف ایسوسیشن اٹ از اے ٹائپ آف این ایگریمنٹ آف دی کمپنی ود آؤٹ سائڈ ورلڈ. میمورینڈم میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ انڈائریکٹلی دی تھرڈ پارٹیز those are influenced by that information and they enter into different agreements with the company. They take different decision with regard to that company. تو اس کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ that memorandum is an agreement of the company with outside world. لیکن آرٹیکلز میں ایسی کوئی بات نہیں. That only regulates the company's affairs, internal affairs کی بات ہے, how that company is to be regulated. اس کے rules and regulation with regard to the conduct of the business of the company. اب یہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکل ایسوسیشن کی ہم نے بات کی، تو ان میں یہ پرائم ڈفرینسز ہم نے دیکھے.
اب آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ، جیسے کہ آپ نے دیکھا میمورینڈم کی تھی. تو یہ بیسک ڈاکیومنٹ ہم نے اسٹڈی کیے، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اس میں کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، وی ہیو آل گون تھرو اٹ، آل ایسپیکٹس، ایوری پوائنٹ دیٹ وی ہیو اسٹڈیڈ. تو یہ بیسک اس میں جو ڈفرینس ہے یا ڈسٹنکشن آپ کہیں، وہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جس کی ہم نے بات کی، دیٹ واز دا پراسپیکٹس آف دی کمپنی. یہ جو پراسپیکٹس ہوتا ہے کمپنی کا، اس کے ذریعے سے کمپنی دیٹ انوائٹس دا شیئرس فرام دا پراسپیکٹو شیئر ہولڈرس. پراسپیکٹس پہ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ کمپنی کا آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے، ڈائریکٹرز کون ہیں، پروموٹرز کون ہیں، کون کون سی کمٹمنٹس ہیں، بزنس کون سی ہے جس میں یہ انٹر ہو رہے ہیں. تو ریلیونٹ انفارمیشن فار دا پراسپیکٹو شیئر ہولڈرز دیٹ از پرووائڈیڈ ان دی پراسپیکٹس. پراسپیکٹس شیئرس کے لیے بھی ایشو ہو سکتا ہے، جہاں ڈیبینچرز ایشو ہوتے ہیں وہاں ڈیبینچرز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. Anyway, this is the document on the basis of which the prospective shareholders, they decide to come into relationship with that very company. تو prospectus میں different informations، ڈائریکٹرز کون ہیں، ان کی سیلریز کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹس ہیں، کمپنی کی کیا کمٹمنٹس ہیں، انڈر رائٹرز کون ہیں، all these informations, those are provided in the prospectus, so it is also a very important document. تو ہم نے میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کی، آرٹیکلس کی بات کی، پراسپیکٹس کی بات کی. اس کے علاوہ ہم نے شیئرس کی بات کی. سب سے پہلی بات اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے شیئر ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا شیئر جو ہے کمپنی میں، دس از دا اونرشپ رائٹس آف دا شیئر ہولڈر. لیگل ورڈس. کوئی بزنس آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس بزنس کے لیے آپ کو کیپٹل چاہیے، اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے. تو یہ کیپٹل کہاں سے آتا ہے؟ ڈفرینٹ سورسز. آپ کہیں سے لون لے سکتے ہیں، اٹ میں بی دا لون کیپٹل. لیکن کمپنیز میں فنڈ ریزنگ کا ایک اور طریقہ ہے، دیٹ از دا انوائٹنگ شیئرس فرام دی پبلک. کمپنی آفر کرتی ہے پبلک کو کہ آپ سبسکرائب کریں اور یہ شیئرز آپ پرچیز کر لیں. دین بائی ورچو آف دیٹ, when a person becomes a shareholder of the company, that has the ownership rights in the company to the extent of the shares held by that very person. اب یہ شیئر ہے کمپنی کا ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا شیئرس ہیلڈ بائی اے پرسن. اب یہ کیپٹل جو تھرو شیئرز جو ہے ایکیومولیٹ ہوتا ہے, اس کو ہم شیئر کیپٹل کہتے ہیں. اب یہ کیپٹل ایکیومولیٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. رادر دیر آر ڈفرینٹ ٹائپ آف دا شیئرس. طریقہ تو ایک ہی کہ آپ کا شیئر کیپٹل ہے, آپ شیئر کے ذریعے شیئر ہولڈر سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے ذریعے آپ ایکویٹی یا کیپٹل جو ہے یا فنڈز جو ہیں ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ کائنڈز آف شیئرز کون کون سے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی شیئر. یہ ایکویٹی شیئرز کیسے شیئرز ہوتے ہیں؟ ان کو آرڈنری شیئرز بھی کہتے ہیں. ایک شیئرز ہیں ان کو ہم پریفرڈ شیئرز کہتے ہیں. ایک شیئرز کی ٹائپ ہے دیٹ از ڈیفرڈ شیئرز. اس کے علاوہ ایک بونس شیئرز. اب ان میں ڈسٹنکشن کیا؟ دیز آر آل شیئرز. What difference does it make if you have the equity shares or preferred shares or deferred shares or bonus shares?
ایکویٹی شیئرس یا آرڈنری شیئرس، ان میں آپ کو کوئی پریفرنس حاصل نہیں. پریفرنس کس لحاظ سے؟ پریفرڈ شیئر اگر آپ کے پاس ہے تو ایٹ دی ٹائم آف دا وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی preferred shareholders will have precedent, will have the preference over ordinary shareholders or equity shareholders. اب ایکویٹی شیئر ہولڈرس کو جو ڈیویڈینڈ ملے گا دیٹ ول بی آؤٹ آف دا پروفٹس آف دی کمپنی. اگر پروفٹس ارن کرے گی تو دین they are entitled for any dividend. ڈیویڈینڈ کیپٹل سے نہیں دیا جا سکتا. پریفرڈ شیئر ہولڈرز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ؟ پریفرڈ شیئر ہولڈر کے ساتھ یہ پرومس کیا جاتا ہے، یہ انڈر ٹیکنگ کی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ کمپنی کی طرف سے کی جاتی ہے. That preferred shareholders will get a dividend at some fixed rate. اب یہ فکس ریٹ دے دی ہے کہ آپ پریفرنشل شیئر ہولڈرز ہیں تو آپ کو اس ریٹ پر، گیون ریٹ پر ڈیویڈینڈ ملتا رہے گا. ڈیویڈینڈ کہیں یا آپ اس کو پروفٹ کہیں، ڈیویڈینڈ شوڈ بی آؤٹ آف پروفٹ. اب یہ ڈفرنس ہے بٹوین دا ایکویٹی شیئر ہولڈرز اینڈ دا پریفرڈ شیئر ہولڈر. اگر پریفرڈ شیئر ہولڈرز کے ساتھ یہ بھی انڈر ٹیکنگ کہ اس گیون ریٹ پر آپ کو اینولی یہ اماؤنٹ ملتی رہے گی. اس کے علاوہ ڈیویڈینڈ میں بھی یو ہیو دا شیئر ان ڈیویڈینڈ ایز ویل. اب اس کے بعد ہم نے بات کی ڈیفرڈ شیئر ہولڈر. یہ ڈیفرڈ شیئرز کون سے ہیں یا یہ کون سے شیئر ہولڈرز ہیں جو وچ آر ہولڈنگ ڈیفرڈ شیئرز؟ یہ پروموٹرز ہیں، یہ انڈر رائٹرز ہیں. کچھ شیئرز ان کو ایشو کیے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ٹو دا ڈیویڈینڈ will be after dividend to all the classes of the shareholders has been met. جب سب کو ڈیویڈینڈ پے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. That will remain deferred to that very point جب تک باقی کو پیمنٹ نہیں ہو جاتی. بونس شیئرس، یہ کیا طریقہ کار ہے بونس شیئر؟ آپ نے دیکھا کہ ہم ڈیویڈینڈ کی بات کر رہے ہیں بار بار، اور ڈیویڈینڈ جو ہے آؤٹ آف پروفٹس پے کیا جاتا ہے. When a company is paying the dividend تو اس سے اس کی لیکویڈیٹی پہ تو اثر پڑتا ہے. سے کسی کمپنی نے 20 ملین روپیز ڈیویڈینڈ پے کر دیا ان فائنینشیل ایئر. اب یہ جو 20 ملین روپیز اس کی لیکویڈیٹی دیٹ ہیز بین ریڈیوسڈ بائی دیٹ ویری اماؤنٹ. اگر کمپنی چاہتی ہے کہ ڈیویڈینڈ بھی پے کر دیا جائے اور لیکویڈیٹی کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جس کو ہم بونس شیئر کہتے ہیں. سو کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ بونس شیئرز میں کمپنیز ڈیویڈینڈ بھی ڈکلیئر کر دیتی ہیں اور ڈیویڈینڈ پے بھی نہیں کرنا پڑتا. بائی دس موڈ انسٹیڈ آف پیئنگ ڈیویڈینڈ ٹو دا شیئر ہولڈرز ان دی فارم آف کیش، بونس شیئرز آر ایشوڈ ٹو دا شیئر ہولڈر. ان کو اسی اماؤنٹ کے شیئرز دے دیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے، اس ٹیکنیک سے کیا ہوتا ہے؟ شیئر ہولڈرز کو بھی فائدہ ہو گیا کہ ان کو شیئرز مل گئے، کمپنی کو بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی لیکویڈیٹی کا پرابلم نہیں ہوا. دیٹ لیکویڈیٹی از ود دا کمپنی، دیٹ از اویلیبل ود دا کمپنی اینڈ دا کمپنی کین یوز دیٹ لیکویڈیٹی. تو یہ آپ نے دیکھے کچھ شیئرس، ان شیئرس میں
کیا ان کا اسکوپ ہے, ان کو ہم ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں, اس میں کیا وزڈم ہے, آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں. اب شیئر کیپٹل کی بات, یہ شیئرز کے ذریعے جو کیپٹل آتا ہے اس کو ہم ایکویٹی کیپٹل یا شیئر کیپٹل کہتے ہیں. اب یہاں پر 2-3 ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں. ایک آتھورائزڈ کیپٹل, آپ پہلے بھی یہ سن چکے ہیں. آتھورائزڈ کیپٹل وہ کیپٹل ہے جو کہ کمپنی آتھورائز ہے, اس کو اجازت دی گئی ہے تھرو اٹس میمورینڈم. انکارپوریشن کے وقت جو میمورینڈم سبمٹ ہوا, آرٹیکلز آف ایسوسیشن سبمٹ ہوئے, جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے, تو وہاں پر یہ آتھورائزیشن دی گئی جو انہوں نے پروپوز کیا کیپٹل, دیٹ از آتھورائزڈ بائی دی رجسٹرار, کہ یہ کمپنی اتنا کیپٹل ایشو کر سکتی ہے یا اتنا کیپٹل کلیکٹ کر سکتی ہے through shares by the public. This is the authorized capital. This is the capital which can be offered by the company to the general public and the general public can subscribe to that. تو یہ ان کا authorized capital ہے. Say a company has been incorporated with a capital of 500 million, یہ اس کا authorized capital. اس ایکسٹینٹ تک کمپنی آفر کر سکتی ہے اپنے شیئرس اور شیئر ہولڈر سے اماؤنٹ جو ہے کلیکٹ کر سکتے. تو یہ آتھورائزیشن ہے, یہ اس کا آتھورائزڈ کیپٹل. ایشوڈ شیئر کیپٹل, اب یہ 500 ملین اگر آتھورائزڈ کیپٹل ہے تو کمپنی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان ون گو اس تمام کو جو ہے آفر کر دے پبلک. دیٹ از اپ ٹو دا کمپنی کہ وہ کتنا کیپٹل آفر کرتے ہیں اور اس میں شیئر ہولڈر سبسکرائب کرتے ہیں. تو جو شیئر کیپٹل آفر کیا گیا اس میں جو سبسکرائب کیا گیا بائی دا شیئر ہولڈرز اینڈ دے پیڈ فار دیٹ اینڈ دا شیئرز آر الاٹڈ ٹو دا شیئر ہولڈرز, اس کیپٹل کو کہتے ہیں ایشوڈ شیئر کیپٹل. اس کے علاوہ کالڈ اپ کیپٹل, جتنا کیپٹل آپ نے آفر کیا پبلک کو, دیٹ از کالڈ اپ کیپٹل. تو یہ آتھورائزڈ کیپٹل, ایشوڈ شیئر کیپٹل, کالڈ اپ کیپٹل, میرا خیال ہے یہ سب آپ کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا. سو اسٹوڈینٹس, ناؤ وی موو آن ٹو اندر ٹائپ آف کمپنی. یہ کیسی کمپنیز ہیں؟ ایز دا نیم سجیسٹ, دیز آر نان بینکنگ فائنینس کمپنی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کمپنیز کے بارے میں پڑھا, ہاؤ اے کمپنی کین بی انکارپوریٹڈ. اب کمپنیز ڈفرینٹ ٹائپ کی کمپنیز, فائنینس کمپنیز میں زیادہ تر بینکنگ کمپنیز, لیکن بینکنگ کمپنیز یہاں نان بینکنگ کی بات کیوں ہوئی؟ بینکنگ کمپنی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ از اے فائنینس کمپنی. بٹ اسٹوڈینٹس, banking companies are incorporated under the provisions of Banking Companies Ordinance 1962. وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت انکارپوریٹ نہیں ہوتی بینکنگ کمپنیز. لیکن بینکنگ کمپنیز کے علاوہ بھی کچھ فائنینس کمپنیز, کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو فائنینس کا کام, انویسٹمنٹ کا کام اس میں انگیج, بٹ اسٹل دوز آر ناٹ بینکنگ کمپنی. وہ بینکنگ کے جو آپریشنز ہیں جن کی اجازت دی جاتی ہے ٹو اے بینکنگ کمپنی آن اٹس انکارپوریشن, اس کی اجازت ان کمپنیز کو نہیں. سو نان بینکنگ فائنینس کمپنیز, دیز کین آلسو بی انکارپوریٹڈ. اس کے لیے کیا ضروری؟ نان بینکنگ کمپنیز میں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, ان کی طرف سے لائسنس ہونا ضروری. لائسنس مسٹ بی گرانٹیڈ ٹو سچ کمپنیز بائی SCCP, یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت. بٹ دیز کین فنکشن اونلی وین دیٹ لائسنس از گرانٹیڈ بائی دی SCCP. تو یہ نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں. اب کون کون سی کمپنیز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آپریشنز ہیں جو اس میں آتے ہیں. تو لیٹ اس سی وچ کمپنیز آر نان بینکنگ کمپنی. اب یہ کچھ آپریشنز ہیں, کچھ ڈائمینشنز ہیں. کچھ کمپنیز ہیں
جو کہ نان بینکنگ کمپنیز کہلاتے. سو اسٹوڈینٹس, اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ نے دیکھا کہ دیر آر دا کمپنیز, ان کی انکارپوریشن آپ نے اسٹڈی کی, اینڈ یو اسٹڈیڈ دیٹ ایٹ لینتھ. اس کے علاوہ بات ہو رہی نان بینکنگ فائنینس کمپنیز. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کمپنیز میں فائنینس کا کام تو ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے واٹ آر دیز کمپنیز, کون کون سی کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, ان کا اسکوپ کیا ہے, لیکن ان کی لمیٹیشن کیا ہے. دیز کمپنیز کین ناٹ کیری آن اور کیری آؤٹ دی بزنس آف بینکنگ. بزنس آف بینکنگ کے لیے سیپریٹ اسٹیچوٹ ہے, سیپریٹ لا ہے, دیٹ از بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو, دین اے بینکنگ کمپنی کین بی انکارپوریٹڈ. سو ون تھنگ شوڈ بی کلیئر, دیٹ دیز کمپنیز, these are the finance companies, but still these are non-banking companies, so these are called non-banking finance company. اب کون کون سا بزنس کر سکتی ہیں یہ کمپنیز؟ انویسٹمنٹ فائنینس سروسز کین بی پرووائڈیڈ بائی دیز کمپنیز. لیزنگ کا کام کر سکتی ہیں. ہاؤسنگ فائنینس سروسز کین بی پرووائڈیڈ اینڈ رینڈڈ. وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ کین بی کیریڈ آؤٹ بائی دیز کمپنیز. ڈسکاؤنٹنگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروسز کین بی پرووائڈیڈ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام ایکٹیویٹیز, ان میں فائنینس تو انوالو ہے, لیکن یہ بینکنگ کمپنیز نہیں. تو ان آپریشنز کے لیے اور ان سے ملتے جلتے آپریشنز کے لیے نان بینکنگ فائنینس کمپنیز, دوز کین بی انکارپوریٹ. اس کے علاوہ ایسٹ مینجمنٹ سروسز اینڈ اینی ادر فارم آف بزنس, یہ اب جرنل بات کی گئی, which the federal government may by notification in the official gazette specify from time to time. اب یہ نان بینکنگ فائنینس کمپنیز یہ ہم نے بات کی, تو یہ اس کا اسکوپ ہے, یہ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ایریاز ہیں, یہ بزنسز ہیں جو یہ کمپنیز کر سکتے. اب یہاں پر شرط یہ ہے کہ لائسنس فرام SCCP دیٹ از مسٹ. اگر پہلے سے کوئی کمپنیز کام کر رہی ہیں SCCP کے ایکٹ سے پہلے, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لائسنس لیں. سو اسٹوڈینٹس, یہ آپ نے دیکھا نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کے بارے میں کہ کون سی بزنسز ہیں جو اس ایمبٹ میں آتے ہیں جن کو ہم نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایریاز بھی پتہ چل گیا کہ کس کس میں یہ ایریاز میں یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ لائسنس فرام دا SCCP دیٹ از نیسیسری, اس کے بغیر نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کے لیے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ڈیوائز کیا گیا. وہ باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور جہاں کہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے وہاں پر اسپیشل آڈٹ کے لیے بھی کہہ سکتے. دے کین اپوائنٹ آڈیٹرس who will conduct the audit of that very company. Audit report کی روشنی میں the SCCP can advise the company as it deems fit. کوئی ایسے کام ہے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے, ان سے روک سکتے ہیں. کوئی ایسی ضروریات ہیں جو کہ انہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, اس میں ان کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں. سو اسپیشل آڈٹ اور مانیٹرنگ کا نظام بھی موجود ہے, اور اس کے ذریعے ان کو اوورسی کرتی ہے SCCP. تو دیٹ واز اباؤٹ نان بینکنگ فائنینس کمپنیز. اب بات یہ ہے کہ کمپنیز, یا میں نان بینکنگ فائنینس کمپنی کی بات نہیں کر رہا,
میں کمپنیز کی بات کر رہا ہوں کہ کمپنیز کو وائنڈ اپ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار. آپ نے اکثر سنا ہوگا وائنڈنگ اپ آف اے کمپنی, ڈیزولوشن آف اے کمپنی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وائنڈنگ اپ ہے کیا, یہ ڈیزولوشن کیا ہے, وائنڈنگ اپ اور ڈیزولوشن میں ڈفرنس کیا ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور اس سے پہلے اسٹوڈینٹ سے کوشچن ایمرج کرنا چاہیے آپ کے ذہنوں, اینڈ یو مسٹ بی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, کہ ہم نے بڑا زور دے کر بات کی کہ ایک کمپنی دیٹ از این انڈیپینڈنٹ لیگل پرسن, a juristic person with perpetual succession. وہ perpetuality کدھر گئی, وہ perpetual succession کا concept کدھر گیا. You can ask this question کہ بڑے زور دے کر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ perpetual succession ہے کمپنی. میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کہ کمپنی کی اگر لیگل ڈیتھ ہو سکتی ہے that is through winding up and dissolution. اس کو ہم لیگل ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں. ادروائز کمپنی ہیز perpetual succession. اب یہ وائنڈنگ اپ کیا ہے؟ وائنڈنگ اپ ایک پروسیس ہے. وائنڈنگ اپ سے کوئی کمپنی فوری طور پر ختم نہیں ہو جاتی. ہم انفارملی کہہ دیتے ہیں کہ کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی. وائنڈ اپ از اے پروسیس. جب وائنڈنگ اپ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو کورٹ کوئی آفیشیل لیکویڈیٹر اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اس لیکویڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہے کہ کمپنیز کے ایسٹس ان کو کلیکٹ کیا جائے, ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے, اور جو پیسہ اس کے پاس جو فنڈز آتے ہیں انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ٹو دوز ٹو ہوم دی کمپنی اوز. جو کمپنی کے کریڈیٹرز ہیں ان کو پے کیا جائے, اور اس کے بعد کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, if something is in the balance, that will be distributed amongst the shareholders with the proportion of the shares held by those shareholders. ہم نے 3-4 سینٹنس میں بات مکمل کر دی, لیکن یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہے. This is a very lengthy process. کمپنیز کے ایسٹس ان کو کنسالیڈیٹ کرنا, ان کا حساب کتاب کرنا, ان کو ڈسپوز آف کرنا, ان کو لیکویڈیٹ کرنا, جو ڈیٹرز ہیں ان سے ریسیو کرنی اماؤنٹس, اور جب یہ سارا پیسہ فنڈز جو ہیں کلیکٹ کر لیں دین پے ٹو دا کریڈیٹرس, پے دی ٹیکس لائبلٹیز, پے ٹو دا کریڈیٹرس, اینڈ اف اینی بیلنس لیفٹ دین ڈسٹریبیوشن amongst the shareholders to the extent of the shares held by them. اس پروپورشن میں جس پروپورشن میں کسی کے پاس شیئرز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں. تو یہ ایک پروسیس ہے وائنڈنگ اپ کا. اس پروسیس میں جب یہ پروسیس کنٹینیو ہے, یہ پروسیس چل رہا ہے, تو کمپنی ختم نہیں ہو گئی, کمپنی ایگزسٹ. ڈیزولوشن کیا ہے؟ ڈیزولوشن is the stage where a company ceases to exist. اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. Legally company is no more in existence. جبکہ رجسٹرار رجسٹر آف کمپنی سے اس کا نام اسٹرک آف کر دیتا ہے. That is the stage when that company stands dissolved. اس کو ہم ڈیزولوشن کہتے ہیں. So students, there are certain modes of winding up. This is given, rather provided in section 297 کہ winding up کیسے ہوگی. Winding up by court. This is a compulsory winding up by the order of the court. یہ compulsory winding up. کچھ voluntary winding up ہے. Voluntary winding up کیا ہے؟ Members voluntary winding up. Members, shareholders, وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. اس کے افیئرز, فائنینشیل افیئرز ایسے نہیں چل رہے کہ کمپنی جو ہے زیادہ دیر چل سکے, اینڈ دے ڈیسائڈ. یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی,
کہ ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے ایک کمپنی جو ہے دیٹ واز انکارپوریٹڈ، وہ پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا، دیٹ ول بی ڈیزالوڈ، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور بعد میں ڈیزالو ہو جائے گی. یا کسی خاص پرپز کے لیے ایک کمپنی اسٹیبلش کی گئی تھی، دیٹ پرپز ہیز بین اکمپلشڈ، تو اس صورت میں وہ جو کمپنی ہے پہلے وائنڈ اپ ہوگی اور دین دیٹ ول اسٹینڈ ڈیزالو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شیئر ہولڈرس کو ایک ریزولوشن پاس کرنا ہوگا. آن اے ریزولوشن بائی دی ممبرس، بائی دا شیئر ہولڈرز، دیٹ کمپنی ول وونڈ اپ. تو یہ ایک پہلی جو بات تھی وہ کمپلسری وائنڈنگ اپ کی تھی، یہ والنٹری وائنڈنگ اپ ہے. کریڈیٹرز والنٹری وائنڈنگ اپ، کریڈیٹرز کہتے ہیں، کریڈیٹرز کا رائٹ ہے، ان کی پیمنٹس نہیں ہو رہے، تو وہ کون سے کریڈیٹرز ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ وائنڈنگ اپ سبجیکٹ ٹو دا سپرویژن آف دی کورٹ، یہاں پر جو وائنڈنگ اپ ہے دیٹ از انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ. تو یہ آپ نے تین طریقے دیکھے، ایک کمپلسری وائنڈنگ اپ، دوسری والنٹری وائنڈنگ اپ، اس میں آپ نے دیکھا ممبرز والنٹری وائنڈنگ اپ اور دا کریڈیٹرز والنٹری وائنڈنگ اپ. دین دی وائنڈنگ اپ انڈر دا سپرویژن آف دی کورٹ آف لا. تو یہ موڈز آف وائنڈنگ اپ دیز آر گیون ان سیکشن 297 آف دا کمپنیز آرڈیننس. بات یہ ہو رہی ہے کہ سرکمسٹانسز ان وچ کمپنی may be wound up by the court. یہ سیکشن 305 میں دیا گیا ہے کہ کون سے سرکمسٹانسز ہوں گے جن میں کورٹ جو ہے ایک کمپنی کو وائنڈ اپ کر سکتی. A company may be wound up by the court A, if the company has by special resolution resolved that the company may be wound up by the court. یہ جو بات ابھی ہم نے کی تھی. دوسری بات، if default is made in delivering the statutory report to the registrar or in holding the statutory meeting or any two consecutive annual journal meetings. اب جب انکارپوریشن آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں. انڈر دا کمپنیز آرڈیننس اینول جرنل میٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے، اسٹیچوٹری رپورٹس بھی دینی ہے، بیلنس شیٹ کی آڈیٹڈ کاپیز، انکم اسٹیٹمنٹس اینڈ آل اسٹیچوٹری رپورٹس، those are to be submitted with the registrar. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، you are not complying with these instructions, with these provisions of the law، ان سے ڈیویشن کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کمپنی کو کورٹ جو ہے وائنڈ اپ کر سکتی. ہم بات کر رہے ہیں circumstances in which company may be wound up by court. If the company does not commence its business within a year of its incorporation or suspends its business for a whole year. ایک کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی، رجسٹر ہو گئی، لیکن انکارپوریشن کے باوجود ایک سال تک اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتی، تو اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا یا اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. دوز ول بی دا پراپر ورڈ. یا کوئی کمپنی نے کام شروع کر دیا ہے لیکن اس کے بعد سسپینڈ کر دیا ہے، کام نہیں کر رہے، ایک سال تک جو ہے وہ کام جو ہے سسپینڈ کر دیے، تو ان دونوں صورتوں میں اے کورٹ کین وائنڈ اپ اے کمپنی. If the number of members is reduced in the case of private company below 2 or in the case of any other company below 7. That's simple. You can understand that if the company is unable to pay its debts, debts company نے pay کرنے، وہ debts pay نہیں کر رہی or is not in a position to pay off those debts, تو اس صورت میں بھی these are the circumstances in which a court can wind up a company. تو یہ سیکشن 305 میں پرووائڈ کیا گیا. یہ سرکمسٹانسز بتائے جا رہے ہیں جس میں ایک کمپنی کو کورٹ وائنڈ اپ کر سکتی. دس از ان سیکشن 305. اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے. اف دی کمپنی از کنسیوڈ اور براٹ فورتھ اور از اور ہیز بین کیرنگ آن ان لافل اور فراڈولنٹ ایکٹیویٹی، کوئی ان لافل یا فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں کمپنی اگر انگیج ہے تو اس بیسس پر بھی the company can be wound up. اس کے علاوہ دیکھیے وہ جو ہم ڈاکومنٹس کی بات کر رہے تھے وہ آپ ذہن میں رکھیں.
carrying on business not authorized by the memorandum. جب آپ نے میمورینڈم آف ایسوسیشن سبمٹ کروایا تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے, دس از دا نیچر آف دا بزنس جس کے لیے ہم اس کو انکارپوریٹ کروا رہے ہیں. انکارپوریشن کسی اور مقصد کے لیے ہوئی, پرپز ڈفرینٹ تھا, بزنس ڈفرینٹ تھی, لیکن اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز جو ہے, جو بزنس وہ کمپنی کر رہی ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ بزنس. تو جس پرپز کے لیے, جس بزنس کے لیے انکارپوریشن ہوئی ہے, وہی بزنس کر سکتی ہے وہ کمپنی. اگر کسی اور بزنس میں انگیج ہوگی تو دیٹ کین بی وونڈ اپ تھرو اے کورٹ آف لا. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس, وہی ہم بات کر رہے ہیں, سرکمسٹانسز ان وچ کمپنی میں بی وونڈ اپ بائی دی کورٹ. اف دا کمپنی از conducting its business in a manner oppressive to any of its members or persons concerned with the formation or promotion of the company or the minority shareholders. اب لاء میں دیکھیں مائنورٹی شیئر ہولڈرز کا بھی خیال کیا جا رہا ہے, شیئر ہولڈرز کا بھی خیال کیا جا رہا ہے, پرموٹرز کا بھی خیال کیا جا رہا ہے. اگر ان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو کمپنی وائنڈ اپ کی جا سکتی ہے. The company shall have to conduct business for the interest of all those mentioned here. اس کے علاوہ run and managed by persons who fail to maintain proper and true accounts or commits any fraud. وہ fraud کی کچھ بھی نیچر ہو تو اس صورت میں جو ہے that person, یہ جو کمپنی اگر فراڈ کیا جا رہا ہے یا اس طرح مینج کی جا رہی ہے وہ کمپنی, تو اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. ابھی ہماری وہی بات جاری ہے کہ واٹ آر دا سرکمسٹانسز ان وچ اے کمپنی میں بی وونڈ اپ بائی اے کورٹ. کورٹ کن صورتوں میں, کن سرکمسٹانسز میں, کن سچویشنز میں ایک کمپنی کو وائنڈ اپ کر سکتی ہیں, وہ سرکمسٹانسز بتائے جا رہے ہیں. وی آر کنٹینیوئنگ ود سیکشن 305. If the company is managed by persons who refuse to act according to the requirements of the memorandum. پہلے اس بات پر ہم بڑا زور دے چکے ہیں, اگر کوئی ایسے لوگ جو ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں which are going against the requirements of memorandum, جو میمورینڈم میں پرووائڈ کیا گیا تھا اس کے اگینسٹ وہ کام کر رہے. میمورینڈم اور آرٹیکلس are the provisions of the ordinance or fail to carry on the directions or the decision of the court or the registrar or the commission given in the exercise of powers under the ordinance. اگر یہ سب کچھ میمورینڈم آرٹیکلس کے اگینسٹ ہے یا آرڈیننس مینس کمپنیز آرڈیننس 1984 اس کی پروویژنس کے اگینسٹ کوئی کام کر رہے ہیں, یا کوئی کورٹ کے ڈیسیشنس کو فالو نہیں کر رہے, یا رجسٹرار کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے, یا کمیشن کی کوئی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے. بائی کمیشن از مینٹ Securities and Exchange Commission of Pakistan, SCCP. If being a listed company, it ceases to be such company. ایک listed company, آپ کو پتا ہے listed company کون سی companies ہیں, which are listed on a stock exchange in Pakistan, any stock exchange. اگر اس پر وہ listed ہیں تو that is a listed company. اگر listed company is no more a listed company تو وہ wind up ہو جائے گی. If the court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. اب یہاں پر کورٹ کی ڈسکریشن, پہلے تو آپ کو سرکمسٹانسز بتا دیے گئے ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز ہیں, ان میں ایک اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے بائی دی رجسٹرار اینی ادر پارٹی. یہاں پر بات ہے کہ جو گراؤنڈ ہوگا سرکمسٹانسز کی بات ہے کہ اگر اس کیس کو دیکھنے کے بعد, اس کمپنیز کے کنڈکٹ کو دیکھنے کے بعد کورٹ اپنی ڈسکریشن میں یہ اوپینین فارم کرتی ہے, کورٹ کے اوپینین کے مطابق اس کمپنی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے, تو یہ کورٹ کی اتھارٹی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ریزن نہ بھی ہو, بٹ دی کورٹ از آف دا اوپینین دیٹ اٹ شوڈ بی ڈیزالو, سو دیٹ کمپنی کین بی وونڈ اپ, وہ وائنڈ اپ ہو جائے گی. اور ڈیزالو کے جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں, فائنلی اٹ ول ڈیزالو. If the company ceases to have a member, that's simple. کوئی ممبر ہی نہیں رہتا, کوئی شیئر ہولڈر ہی نہیں کسی کمپنی کا, تو that will wind up, وہ ڈیزالو ہو جائے. تو یہ کوئی پروسیجر, کوئی طریقہ کار
کوئی سرکمسٹانسز ہیں جن میں کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے بائی دی کورٹ. اس کے بعد ایک کمپنی وین ڈیمڈ انیبل ٹو پے اٹس ڈیٹس، یہ سیکشن 306 میں دیا گیا ہے کہ کمپنی جو ہے اپنے ڈیٹس پے کرنے کے قابل نہ ہو. پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے، تو اگر یہ صورت ہوگی تو اس میں بھی وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کمپنی. اب یہ صورتحال کیا ہے، کب یہ سمجھا جائے گا کہ کمپنی از انیبل ٹو پے اٹس ڈیٹ؟ تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہاؤ اٹ از ایکسپلینڈ ان لا. تو اس پر آپ سلائڈ دیکھیے گا. سیکشن 306 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ اے کمپنی ول بی ڈیمڈ ٹو بی انیبل ٹو پے اٹس ڈیٹس. یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کمپنی اپنے ڈیٹس پے کرنے کے قابل نہیں. وہ کیا صورتحال؟ If a creditor by assignment or otherwise to whom the company is indebted in a sum exceeding 1% of its paid up capital or 50,000 rupees, whichever is less. کوئی کریڈیٹر جس کو کمپنی او کرتی ہے، کمپنی جس کی مقروض ہے 1% of the paid up capital or 50,000 rupees, whichever is less, has served on the company by causing the same to be delivered by registered post or otherwise at its registered office a demand under his hand requiring the company to pay the sum so due, and the company has for 30 days thereafter neglected to pay the sum or to secure or compound for it to the reasonable satisfaction of the creditor, or if execution or other process issued on a decree or order of any court or any other competent authority in favor of a creditor of the company is returned unsatisfied in whole or in part or unable to pay its debts. وہ کون سی سچویشن؟ اور if it is proved to the satisfaction of the court that the company is unable to pay its debts, and in determining whether a company is unable to pay its debts, the court shall take into account the contingent and prospective liabilities of the company. So students, ہم بات کر رہے تھے کہ کمپنی when deemed unable to pay its debts، کب یہ سمجھا جائے گا کہ کمپنی از unable to pay its debts؟ تو پہلی بات جو ہم نے کی کہ جب کوئی کریڈیٹر، اور کریڈیٹر کا بتا دیا ہے کریڈیٹر کون، a creditor to whom the company is indebted to the extent of 1% of the paid up capital of the company or rupees 50,000, whichever is less. تو یہ کریڈیٹر ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کمپنی کے اگینسٹ جو ہے he can file an application before the court of law. تو یہ کریڈیٹر ہے، اور کریڈیٹر کون ہوگا اس کا بتا دیا گیا، دیٹ از دی اماؤنٹ. اس اماؤنٹ کا کریڈیٹر ہے، اس کی انٹائٹلمنٹ ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن کن صورتوں میں کر سکتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا سچویشنز وین a creditor can proceed against the company. اب یہ کریڈیٹر کی ڈیفینیشن ہوئی کہ یہ کریڈیٹر ہے، اس کی انٹائٹلمنٹ ہے، اس کا رائٹ ہے، he can go to a court of law and court of law will treat it that the company is unable to pay its debts. وہ کیا صورت ہوگی کہ اس نے اس کو نوٹس سرو کیا ہے کمپنی. ان سمپل ورڈز آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لیگل لینگویج سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، بات بڑی اسٹریٹ فارورڈ. اس نے نوٹس سرو کیا اور اس کے جواب میں نہ ہی تو پے کیا گیا، نہ ریسپونڈ کیا گیا فار 30 days، نہ ہی اس سے کمپاؤنڈ کیا گیا. کمپاؤنڈ یہ ہے کہ آپ اسے نیگوشیشن کریں، کوئی اس سے سمجھوتا کریں. تو یہ کمپاؤنڈنگ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے تو آپ ان سے کہیں ہاں جی ہم اتنا پے کر دیتے ہیں، اس پیریڈ میں پے کر دیں گے. دیر میں بی دا ڈفرینٹ ویز دیٹ کین بی کمپاؤنڈیڈ. تو اگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کمپنی دس از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پے ڈیٹس، از انیبل ٹو پے ڈیٹس. اگر یہ صورتحال، اب یہاں کریڈیٹر کے رائٹ کی بات ہو رہی ہے
کہ کریڈیٹر کو کب یہ رائٹ ملے گا کہ وہ یہ وائنڈنگ اپ کے لیے وہ پروسیڈ کر سکتا ہے اگینسٹ دیٹ ویری کمپنی. اس کے لیے کوئی اور صورتحال جو بتائی گئی کہ کورٹ نے کوئی ڈیکری پاس کی ہے, اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر پاس کیا ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے کوئی ڈیکری ہے, کوئی آرڈر ہے, کوئی ڈیسیشن ہے, تو دیٹ از ان فیور آف دی کریڈیٹر. اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی, ایگزیکیوشن یہ وہ اماؤنٹ پے نہیں ہو رہی, تو ان صورتوں میں یہ کمپنی جو ہے وائنڈ اپ ہو سکتی ہے. بات کیا کر رہے ہیں, دی کمپنی وین ڈیمڈ unable to pay its debt, تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کمپنی دس از unable to pay its debts. تو اسٹوڈینٹس یہ ہم نے ڈفرینٹ سچویشن دیکھی, وائنڈنگ اپ کی بات کی, وائنڈنگ اپ اور ڈیزولوشن کا جو ایک باریک فرق ہے وہ آپ کو واضح کیا. تو آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں, تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. جب تک خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می.